اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پہ یاد رکھیں تو شہنشاہ ایران ان کو بھی کوئی ملک پناہ لینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ بہت عرصے تک وہ امریکہ کے اس خطے میں، ہمارے خطے میں جو ہے وہ تھانے دار سمجھے جاتے تھے، ریجنل تھانے دار، اتنے قریب تھے وہ. اور بالآخر ان کا جہاز ہوا میں ہی معلق رہتا تھا، انہیں لینڈنگ رائٹ کہیں نہیں ملتی تھی، اور وہ بیچارے مصر میں ان کو انوار السادات نے کہا کہ چلو پھر یہاں رہ لو. ٹھیک ہے صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور پھر وہ آخری وقت تک وہیں کہ حسینہ واجد کا انجام بھی یہی ہوگا، اور وہ اب بھارت ہی میں رہیں گی. اچھا، بھارت میں رہیں گی. بھائی اور کہاں جائیں؟ باقی برطانیہ کی جب بات کر رہے ہیں تو برطانیہ جو ہے وہ رول تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں پناہ لینا چاہتے ہیں براہ راست وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یو کلیم پولیٹیکل اسائلم. تو وہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہ بھی ہو جسے رکھنا ہوتا ہے بھائی رکھا جا سکتا ہے. میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 15 سال سے ایک خاتون جو ہیں وہ برسر اقتدار تھیں، اور انہوں نے گن گن کر چن چن کر اپنے تمام سیاسی دشمنوں کو، مخالفین کو، ناقدین کو دیوار کے ساتھ لگایا. اب ان کے خلاف ایک نئی جنریشن، جس کو جنریشن زی بولتے ہیں آج کل کے دنوں میں، وہ باہر سڑکوں پہ آ گئی ہے. اور انہوں نے یوں کر کے دیکھیے نا، جیسے ایک بچہ تھا ابو سعید، اس نے کہا ہاں مارو گولی، ہمار دی اور مار دی. اور آج اسی کو مارچ پاسٹ بھی دینا پڑا ہے، فوجی جا کے خریدیا، فوجی گلدستہ بھی رکھا گیا. وہ لوگوں کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب میری بات سمجھے ہی نہیں. اب ان حالات میں امریکہ کا یا برطانیہ کا یا کسی اور ملک کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنا ان کو اپنے ہاں رکھیں. کہ 5 اگست کے دن جب مودی حکومت نے ہڑپ کرنے کا اور یہ طے کیا کہ جی آج سے اب کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم، تو اس کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا، ڈھاکہ میں ہوا تھا. 3 لاکھ لوگ تھے. اب یہ انڈیا آؤٹ جو ہے، یہ موومنٹ بہت پرانی ہے، بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور ایسے اچانک نہیں چیزیں ہو جایا کرتی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیا کی بات کی، جو پبلک ایگریشن ہے، اگر حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دیں گے تو پبلک ایگریشن بڑھے گا. نہ وہ پناہ دیں گے اور نہ ہی انکار کریں گے. وہ کہیں گے جی کوئی اور ملک لینے کو تیار نہیں، کیا کریں؟ وہ خاتون ہے ہمارے پاس، اٹھا کے پھینک دیں. دوسری بات یہ کہ ان کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، انہیں جو بیچنا ہے، جس سے وہ جان چھڑا رہے ہیں، وہ کہیں گے جی انہیں چھوڑ کر کون گیا ہمارے ہاں؟ بھائی جنہوں نے ان سے استعفیٰ لیا، مقصد یہ کہ بھارت کی فوج، بنگلہ دیش کی فوج، جنہوں نے بجائے حسینہ واجد کو خطاب کی اجازت دینے کو کہا جی پہلے استعفیٰ دیں، بی یہ بیٹھے ہیں ہیلی کاپٹر میں، یہ ٹک کر کے انہوں نے کراس کر کے اور وہاں انڈیا پہنچا دیا. سمجھ گئے ہم بات کو؟ اس سے زیادہ جو گیم پک رہی ہے آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. وہ کیا ہے سر؟ وہ یہ ہے کہ کل جب میں یہاں سے گیا تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ یار انڈیا میں جو بڑے نامی گرامی صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، میرا اپنا جو ہے میں ایک بڑے دل کا ہمیشہ میں ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں. سر وہاں پہ جو رننگ تھیم تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ تو پاکستان نے کروایا ہے بنگلہ دیش میں. جی. اچھا بہرحال میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس سے ایک سٹیپ فارورڈ کیے کچھ لوگ، اس سے بھی بڑھ گئے. انہوں نے کہا جی در حقیقت یہ امریکہ نے کروایا ہے. ارے بھائی امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں، یعنی سی آئی اے کا نام لیا ہے بہت سارے اینالسٹ نے، اچھا کہ سی آئی اے نے حسینہ واجد کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت بٹھانے کا فیصلہ کیا جو کہ انڈیا کے لیے مشکلات تنگ کرے. بھائی خود آپ رواں صدی کے آغاز سے بھارت کو دونوں جماعتیں، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، اوکے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہے، سبقت لے جانے کے چکر میں ہے کہ کون انڈیا کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرے گا. تو بھائی صاحب آپ کی تو دونوں جماعتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہاؤڈی موڈی یہ وہ فلان کون سا نہیں. تو آپ کوئی بات تو کریں. اچھا میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، یہ کیا یاوا گوئی ہو رہی ہے. امریکہ تو برداشت کر سکتا ہے اس طرح کے ملبہ اگر پھینک بھی دے جائے، کہ پاکستان پر یہ ملبہ آ گیا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جب میں نے کہا چلو یار یہ سوشل میڈیا میں ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادہ سے زیادہ ویوز لینے کی خاطر لائک شیئر کے لیے بہک جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ بھی. سچی بات ہے، میں تو بالکل اب میں تھوڑا سا گھبرایا اس وقت ہوں کہ آج بھارتی وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی وہاں پہ،
ہاں وہ تو ہو گئی. جس میں کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کا یہ جو ہے اس کی بریفنگ کہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہو. ہمارے ہاں کے تو نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے سے گفتگو ہی نہیں کرنی کہ کشمیر پہ قبضہ ہو گیا ہے. لیکن وہاں بھی مودی نہیں گئے سر. سر بہرحال آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سربراہ ان کا وہاں پہ جن سنگھ کا سربراہ اور ہوتا ہے تھوڑی سی آپ یہ نہیں کہ تھوڑا سا کر لیا کرے برائے مہربانی, اور بریفنگ ہوتی ہے. مقصد آپ فوراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نہیں کہتے بطور وزیر اعظم کشمیر کے لیے, اور کیا اپنا کیا انہوں نے جنرل باجوہ کو بھیجا ہے وہاں کے, اس طرح نہ کیا کرو یار. ایک اچھا والا ایک فلو جا رہا ہے یار. اب کیا ہے بات کریں, آپ کو میں سمجھانے میٹر تو مودی ہی کرتا نا الٹیمیٹلی یار. میں اس کانٹیکسٹ اور یار کیا وہ بادشاہ ہے وہ مودی, پرائم منسٹر تو ہے نا, تو کیوں نہ راہل گاندھی کو پھر گاڈ سیک یار کیا مطلب یہ کیا. میں نے ایک پوائنٹ دیا کہ ٹھیک ہے اچھا یار آگے بڑھیں. مطلب کیا آگے بڑھیں پلیز گاڈ سیک. کب تم یعنی ایک بڑی سنگین صورتحال میں ہے اسی سنگین صورتحال بھائی, یہ اتنی سنگین صورتحال ہے یو آر ناٹ امیجننگ. اس کانفرنس کے بعد کیا ہوا بھائی اس کانفرنس کے اندر راہل گاندھی جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے وزیر خارجہ کو کہتا کہ باقی تو بریفنگ چھوڑو, یہ بتاؤ اس میں کوئی غیر ملک اور خاص طور پر پاکستان انوالو ہے یا نہیں. جواباً بھارتی وزیر خارجہ کہتا کہ نہیں جی وہ اپنا لوکل قسم کی ایک چیز ہے, وہ ظاہر ہے ڈیولپ اتنے عرصے سے پک رہی تھی. اس نے کہا نہیں یہ تو ڈیولپنگ سچویشن ہے, ابھی دیکھنا پڑے گا. یعنی شک شبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے, مکمل ڈینائی نہیں کیا سر. ایک طرح سے کہہ دیا کہ ہاں ہے. اور میں نے کہا میں یہ دیکھنے کے بعد میں کہا یار کل میں جو کہہ رہا تھا یہ یاوا گوئی ہو رہی ہے, یہ تو بالکل یاوا گوئی نہیں ہو رہی. اس کے بعد مسلسل بھارتی میڈیا پہ سب سے زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک لڑکا ہے, اس کا نام ہے پیناکی بھٹاچاریہ. اچھا اب یہ فوٹو بھی چلا دیں اس زمانے یہ یوٹیوب اپنا کرتا, اور اس کے 1.2 یہ یعنی پیرس میں ہوتا ہے, بہت ہی پڑھا لکھا بندہ ہے بڑا, اور یہ یوٹیوبر ہے. کل رات تک اس کے 1.2 ملین فالوورز تھے, 12 لاکھ, اب 19 لاکھ ہو گئے. اچھا اب یہ شخص جو ہے, اب یہ دیکھو نا کیسے نقطے سے نقطہ ملاتے ہیں. یہ ہندو تھا, اب یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں نے اسلام قبول کر لیا.